شوہر کے ساتھ پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرنا۔ سن 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو ایک گھاٹی میں قید کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزیر ہوئے، تو حضرت خدیجہ بھی ساتھ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زمانہ ایسا سخت تھا کہ ببول کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ بچے بھوک سے روتے اور بلبلاتے تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور تک جاتی تھیں۔ اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجہ سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنی قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر طریقے سے انجام دیتے، اور بنو ہاشم اور سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر اور اجر کی امید کے ساتھ ان تمام تکالیف کو برداشت کرتی۔ کبھی زبان سے اف تک نہ کہا، اور نہ یہ کہا کہ آپ کی اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، ہم کیسے صبر کریں، کیسے برداشت کریں۔ 1-2 ماہ نہیں بلکہ شوہر کے ساتھ تقریباً 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزارا۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے گھر میں کوئی تکالیف یا پریشانی آ جائے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ خود بھی صبر کرتے ہوئے اس پریشانی اور غم کو برداشت کرے۔ یہ نہ ہو کہ کشادگی میں تو اس کا ساتھ دے اور مصیبت و پریشانی کے وقت اس کا ہاتھ چھوڑ دے، اور اس طرح نہ کہے کہ اگر میری بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا، میں نے تو تمہیں پہلے سے ہی کہہ دیا تھا، کیوں سفر پہ گئے، یہاں کیوں مکان لیا، اس کے ساتھ کیوں کاروبار کیا، پہلے سے سوچتے نہیں، اب روتے پھرتے ہو۔ ایسی باتیں کرنا تو کسی غیر مسلم عورت کے لیے بھی مناسب نہیں، تو پھر ایک مسلمان عورت کے لیے جو اس پر یقین رکھتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا، مصیبت بھی راحت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، نفع اور نقصان بھی اسی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو مصیبت مقدر میں ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی، اور جو نعمت مقدر میں ہے وہ کبھی رک نہیں سکتی۔ خصوصاً اگر شوہر دین کے کاموں میں مشغول ہے، اس کی تنخواہ کم یا دین کے لیے وقت نکالتا ہے اور مصروف رہتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں کچھ نقصان ہو گیا، یا حلال کاروبار کی وجہ سے آمدنی کم ہو رہی ہے، یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ حرف شکایت زبان پر نہ لائے، کسی غیر سے ان کی شکایت نہ کرے، بلکہ ہر حال میں صبر کرتی رہے، کیونکہ واویلا کرنے اور طعنہ دینے سے مصیبتیں دور نہیں ہوں گی بلکہ اس سے اور بڑھتی ہی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ لہٰذا خود بھی دعائیں مانگیں اور بچوں سے بھی دعائیں منگوا کر وہ مصیبتیں دور کروائیں۔